السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدلتے ہوئے دور کے مطابق یہود و نصارہ اسلام کے دشمن ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو کسی بھی محاذ پر وہ شکست نہ دے سکے تو انہوں نے ایک نیا فتنہ سوچا، نئی تجویز سوچی کہ جب تک ایمان والوں مسلمانوں حضور کے غلاموں کے دلوں میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجود ہے، اتنی دیر تک ان کو شکست دینا ممکن نہیں۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان کے دلوں سے جو اصل روح ہے، جس کی وجہ سے ان کے پاس اتنی طاقت ہے، اس کو ہی نکال لیا جائے۔ تو انہوں نے ایسے فرقے پیدا کیے، ایسے لوگ بنائے، تیار کیے کہ جنہوں نے حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے طرح طرح کے فتنے و فساد برپا کیے۔ ان میں سے ایک گروہ، ایک فرقہ وہابیہ کا ہے۔ یہ ایک نیا فرقہ ہے جو 1209 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کا بانی محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا، جس نے تمام عرب خصوصاً حرمین شریفین میں بہت شدید فتنے پھیلائے، علماء کو قتل کیا، صحابہ اکرام، ائمہ و علماء و شہداء کی قبریں کھود ڈالیں، روضہ انور کا نام معاذ اللہ صنم اکبر رکھا، یعنی بڑا بت، اور طرح طرح کے ظلم کیے، جیسا کہ حدیث میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ نجد سے فتنے اٹھیں گے اور شیطان کا گروہ نکلے گا۔ وہ گروہ 1200 برس بعد یہ ظاہر ہوا۔ علامہ شامی علیہ الرحمہ نے اسے خارجی بتایا۔ اس عبد الوہاب کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب التوحید رکھا۔ اس کا ترجمہ ہندوستان میں اسماعیل دہلوی نے کیا، جس کا نام تقویۃ الایمان رکھا۔ ہندوستان میں اسی نے وہابیت پھیلائی۔ ان وہابیہ کا ایک بہت بڑا عقیدہ یہ ہے، جو ان کے مذہب پر نہ ہو وہ کافر مشرک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بات بات پر محض بلا وجہ مسلمانوں پر حکم و کفر و شرک لگایا کرتے اور تمام دنیا کو مشرک بتاتے ہیں۔ اسی کتاب میں وہ حدیث پاک لکھتا ہے کہ آخر زمانہ میں اللہ رب العالمین ایک ہوا بھیجے گا جو ساری دنیا سے مسلمانوں کو اٹھا لے گی۔ اس کے بعد صاف لکھ دیا، سو پیغمبر خدا کے فرمانے کے مطابق ہوا، یعنی وہ ہوا چل گئی اور کوئی مسلمان روح زمین پر نہ رہا، مگر یہ نہ سمجھا۔ یہ اس کی عقل اتنی ناقص تھی کہ اس کی عقل میں، اس کے خیال میں، اس کے شعور میں یہ بات ہی نہ آئی کہ ساری دنیا میں تو وہ بھی آتا ہے، خود بھی کافر ہو گیا۔ اس مذہب کا رکن اعظم اللہ جل وعلا کی توہین، محبوبان خدا کی تذلیل ہے۔ ہر امر میں وہی پہلو اختیار کریں گے جس سے نقص نکلتا ہو۔ اس مذہب کے سرگوہوں کے بعد اقوال نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے تاکہ ہمارے عوام بھائی ان کی قلبی خباثتوں پر مطلع ہوں اور ان کے فتنے سے بچیں، ان کے جبہ و دستار پر نہ جائیں۔ برادران اسلام غور کریں اور سنیں، میزان ایمان میں تولیں کہ ایمان سے زیادہ عزیز مسلمانوں کے نزدیک کوئی چیز نہیں۔ اور ایمان ہے کیا؟ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ توحید اور رسالت، یعنی اللہ رب العالمین کی پاک ذات کو ایک ماننا، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا پیغمبر اور رسول اور خاتم النبیین ماننا،
اللہ رب العالمین کی پاک ذات کو وحدہ لا شریک اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ اور یہ اگر دل اس کی تصدیق کرے تو پھر انسان کا ایمان ہے، اگر دل اس کی تصدیق نہ کرے، زبان سے اقرار ہو، تو اس کو منافقت کا نام دیا جاتا ہے۔ اور ان کا عقیدہ اللہ رب العالمین کی پاک ذات کے متعلق اس کے لیے مکان اور جہت کو یہ ثابت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین کی پاک ذات ان چیزوں سے منزہ اور پاک ہے۔ اور انہی لوگوں کا عقیدہ اللہ رب العالمین کی پاک ذات کے متعلق کیا ہے کہ اس گروہ کا ایک مشہور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ بلکہ ان کے ایک سرگنے نے تو اپنے ایک فتوے میں لکھ دیا کہ وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے۔ جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول چکا ہے، ایسے کی تدلیل و تصفیق سے ممنون کرنا چاہیے، یعنی نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کی پاک ذات کے متعلق یہ کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین سے یہ چیز وقوع ہو چکی ہے، ان کا یہ ایسا عقیدہ ہے۔ اور انہی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک میں کوئی نبی آ جائے، کوئی رسول آ جائے، تو آپ کی جو آپ کا وصف ہے خاتم النبیین، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یا آپ کی ظاہری زندگی کے بعد بھی اگر کوئی آ جائے تو پھر بھی آپ کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور انہی لوگوں کا یہ نظریہ بھی ہے کہ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے بعد اور آپ کا سب سے آخری نبی ہونا، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر میں بھی ذات کچھ فضیلت نہیں، پھر مقام مدح میں سے نہ کہے اور اس مقام کو مقام مدح نہ قرار دیا جائے۔ یعنی ان کے نزدیک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب نبیوں کے آخر میں آنا اور خاتم النبیین ہونا، اس میں ان کے نزدیک کوئی فضیلت نہیں ہے، حالانکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مدح کے طور پہ بیان فرمایا۔ اور ان کا نظریہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق معاذ اللہ کہ حضور کو ایسا علم ہے کہ جیسا ہر مجنون پاگل اور بچے کو علم ہے، جیسا ہر زید عمر بکر بچے اور پاگل بلکہ جانوروں اور چوپاؤں کے لیے بھی وہ حاصل ہے۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ اور نعوذ باللہ ان کا نظریہ ہے کہ اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اگر گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ یہ ان بدبختوں کا، فتنہ پرور لوگوں کا یہ نظریہ ہے، اور یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہیں یہی لوگ۔ اور شیطان نے ان کو یہاں تک بہکا دیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی اگر محفل بھی سجائی جائے تو اس کو بھی یہ بدعت کہتے ہیں۔ مثلا مجالس میلاد شریف، قیام و ثواب، سال ثواب، زیارت قبور پر حاضری، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضری، فاتحہ، صوم، چہلم، یہ چیزیں ان کے نزدیک کیا ہیں؟ یہ بدعت ہیں، یہ کفر و شرک ہیں۔ اس وجہ سے یہ حضور کی امت پر طرح طرح کے فتوے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایمان سے خارج ہو گئے۔ اور دوسری بات، جو آیات قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بتوں کے لیے نازل فرمائی، ان آیات کو یہ حضور کی امت پر فٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ بتوں سے مانگ رہے ہیں،
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کا نظریہ ہے کہ جس کا نام محمد ہو وہ کسی چیز کا نعوذ باللہ مالک نہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے بھی اس کو اپنی بخاری میں نقل فرمایا کہ انا قاسم واللہ یؤتی، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے خزانے عطا فرمائے ہیں اور میں ان کو اللہ رب العالمین کی مخلوق میں تقسیم فرمانے والا ہوں، یعنی حضور قاسم ہیں، تقسیم فرمانے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اپنے تمام خزانوں کی چابیاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو عطا فرمائی ہیں۔ یعنی یہ ایجنڈا ہے یہود و نصارہ کا، انگریز کا، جس نے اس کو اسلام کے خلاف کھڑا کیا ہے، اور انہوں نے صرف اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے، اور جو بتوں کی مشرکین کے متعلق آیات نازل ہوئی ہیں ان کو حضور کی پاک ذات پہ وہ فٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بتوں سے مانگ رہے ہیں، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی جو آیت کریمہ اس بارے نازل ہوئی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ زندہ چل پھر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اور اللہ رب العالمین نے ان کو مردہ قرار دیا کہ ان کے دل جو ہیں وہ مردہ ہو چکے ہیں اور ان مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے۔ ان کے متعلق یہ کیا جو آیت کریمہ ان کے متعلق نازل ہوئی ان کو یہ اس طرح فٹ کرتے ہیں کہ جو مزارات پر جاتے ہیں تو یہ ان کے متعلق نازل، انہوں نے کہا کہ ان کے متعلق نازل ہوئی۔ ایسے ایک آیت کریمہ اس کا شان نزول کچھ ہے اور وہ کس بارے میں نازل ہوئی ہے ان کو اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، انہوں نے اپنی من مانی تفسیر کرنی ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی تحریف کرنی ہے، قرآن پاک میں بھی تحریف معنوی ان لوگوں نے کرنی ہے، اور ان لوگوں نے طرح طرح کے نئے مسائل گڑ گڑ کے حضور کی امت کو، اللہ رب العالمین کی مخلوق کو گمراہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے شیطانی گروہوں سے، ایسے شیطانی فتنوں سے، فتنہ و فساد برپا کرنے والے لوگوں سے حضور کی امت کو اور اللہ رب العالمین کی مخلوق کو اللہ رب العالمین ان سے بچائے، اور اللہ رب العالمین کی پاک ذات صحابہ اکرام جیسا پیار محبت اور حضور کے نقش قدم پر جس طرح صحابہ اکرام چلے اس طرح ہمیں بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔